اعزاز صاحب، جو رجیم چینج ہے امریکہ کی ایک پالیسی کا حصہ ہے اور وہ مختلف ملکوں میں، خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پر سکت نہیں ہے امریکہ کے خلاف سوال اٹھانے کی، وہاں رجیم چینج امریکہ کر گزرتا ہے اور سی آئی اے بڑا ایکٹیولی آپریٹ کرتی ہے. کیا ایسا کچھ تھا تاثر آپ کے بھی دل میں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا رجیم چینج کا حصہ تھا؟ میرا نہیں خیال جی. یہ ہے کہ رجیم چینج اب تو ہر امریکہ کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اتنی ٹرانسپیرنسی ہو گئی ہے. لیکن جس زمانے میں سی آئی اے یہ کام کیا کرتی تھی تو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فنکشنری کے ذریعے پیغام رسانی نہیں کرتی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ اس پیغام کا جو ڈونلڈ لو صاحب نے کنوے کیا، اس کا اگر کوئی رجیم چینج کا ارادہ ہوتا بھی تو بھی ہوتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا کوئی ارادہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی نے امریکہ سے رابطے کیے، اپنا ایک لابسٹ لگایا اور ان کے سفیر نے ان کی قیادت سے ملاقاتیں کی اور باقاعدہ ان کے ساتھ ایک نارملائز کی ریلیشن شپ کو. تو اگر تو سازش ہوتی اور کوئی ایسا ہوتا تو یقیناً وہ یہ کام نہ کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سازش تھی. مجھے تو کم از کم اس وقت بھی یہ یقین تھا کہ یہ صرف داخلی طور پر جو سیاست ہے ہماری وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ مجھے کوئی اس میں آثار نظر نہیں آ رہے تھے رجیم چینج. اعزاز صاحب، لیکن اگر تاریخ میں دیکھیں تو جو ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ سائرس وینس تھا شاید ان کا نام، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، جس کا خط ہے یا کسنجر کی دھمکی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ وہ صرف ایک دھمکی تھی ایٹمی پروگرام کے اوپر، یا اس کے بعد جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہ تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں تو بہت کچھ ہوتا تھا. مونرو ڈاکٹرن کے بعد سے 21 بار انہوں نے لیٹن امریکہ میں انٹرونشنز کی. امریکہ یہ کھیل کھیلتا رہا ہے، لیکن بتدریج وقت کے ساتھ ان کے لیے یہ کام آسان نہیں رہا. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. لیکن بھٹو کا جو تختہ الٹا گیا تھا، کیا وہ رجیم چینج کا حصہ تھا؟ مجھے نہیں پتا جی، میرے پاس وہ معلومات نہیں ہے. لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک زمانے میں فیشنیبل تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم ڈال دیا کرتے تھے 3 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ. تو یہ میرا خیال میں بہت سارا کام تو ہمارے اپنے ڈائنامکس اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. امریکہ کی اپنی پسند ناپسند تو ضرور ہوگی، اس وقت بھی تھی. بھٹو صاحب کے انہوں نے جو شفٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ایوب کی ساری پالیسی کو، ایک سوشلسٹ بینڈ دیا، چین کے نزدیک ہوئے، ڈیولپنگ ورلڈ کے نزدیک ہوئے، مسلم ورلڈ کے نزدیک ہوئے. آف کورس امریکہ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. آف کورس انہوں نے اس وقت یہ چیز اپنا کوئی کردار ادا کیا ہوگا. لیکن الٹیمیٹ جو ڈائنامکس اس چیز کے اوپر پلے کرتے ہیں وہ پاکستان کے اپنے اندر کرتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اندر سے ہی یہ ملٹری کو آیا اور ان کی گورنمنٹ گئی.